اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین کتاب التجارت میں ہم 12 فصلیں اس کی پڑھ چکے ہیں اور آج آخری فصل کہ جس کے بعد کتاب التجارت ہماری ختم ہو جائے گی، پھر شاید کتاب الاجارہ شروع ہو، تو الفصل الثالث عشر یعنی 13ویں فصل فی الشفعاء، شفعاء کے متعلق۔ شفعاء کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ شفعاء ہے کیا، شفعاء کہا کس کو جاتا ہے، تب اس فصل کو آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں شفعاء کہ جب دو شریک ہوں، دو پارٹنر ہوں، صحیح، کسی چیز میں دو سے زیادہ نہیں، اور ایک پارٹنر اسی قیمت میں دوسرے کا حصہ لے لے جتنے میں اس نے خریدا تھا۔ تو شفعاء سمجھ میں آیا؟ کیا لکھا بیٹا؟ ہاں ایک بار اور بتا دیجیے۔ دیکھیں شفعاء کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے، یعنی پتا چلا آپ نے اور کسا نے لی مل کے، ٹھیک ہے، جی، تو آپ کسا سے اس حصے کو، ان کے حصے کو خریدیں اسی قیمت میں جتنے میں لی تھی، اس کو کہتے ہیں شفعاء۔ ایک ہے بڑھا کے تو وہ شفعاء نہیں ہے، مثلا ابھی آپ نے کوئی چیز خریدی 100 روپے کی، 50 آپ نے دیے، 50 انہوں نے دیے، 2 سال کے بعد کچھ شرطوں کے ساتھ آگے شرطیں آئیں گی، اس چیز کو 85 روپے آپ ان کو دے کے آپ اس چیز کو کیا کر لیں، اپنا کر لیں۔ ایسا کب جائز ہے؟ اس کی کچھ شرطیں ہیں، بھی آئے گی۔ اگر وہ 50 کا 100 آپ ان کو دے رہی ہیں تو وہ الگ مسئلہ ہے، وہ شفعے میں نہیں آئے گا، پھر تو اس کو ان کو اپنا حصہ بیچنا کہلائے گا۔ وہ جو نارمل ہوتا ہے کہ جو ریٹ قیمت بڑھی انہوں نے وہ قیمت بڑھائی اور آپ کو دے دیا۔ تو شفعاء کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی جی جہاں دو پارٹنر ہوں اور ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا حصہ اسی قیمت میں خریدے جس میں اس نے خریدا تھا۔ کہہ رہے ہیں دیکھیے اب کہہ رہے ہیں اذا باع، پڑھو تو چراغ، احدہ کیوں کہا بیٹا؟ احد الشریکین، آخر الشفعاء بشروط، ہاں بس 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 وہ شرطیں ابھی پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اذا باع، اگر بیچے، احد الشریکین، شریک کہیں گے پارٹنر کو، دونوں پارٹنر میں سے کوئی ایک، حصتہ، اپنا حصہ، ٹھیک ہے، فی ملک ہی، اپنی ملکیت میں، جو اس کا حصہ ہے، یعنی جس کا وہ مالک ہے، کان للآخر، تو دوسرے والے کو یہ حق ہے کس کا؟ شفعے کا، کہ وہ اس کو وہی قیمت دے کے اپنا کر لے کہ جس میں اس نے خریدا تھا۔ اب کیا ہے؟ اس کی کچھ شرطیں ہیں، بے شروط۔ پہلی شرط کیا ہے؟ فہیم صاحب پڑھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یکون ملک مما یصح قسمتہ،
بس وأن پہلا ان یکون الملک مما یصح قسمتہ، جو ملکیت ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی تقسیم صحیح ہو. اب پتا چلا شہر کے اندر چھوٹی سی ایک دکان ہے، چھوٹی سی، ایک 2 فٹ کا 2.5 فٹ کا شٹر لگا ہوا ہے جس میں دبلے پتلے غلام علی کھولتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب شارب ان کے پارٹنر ہیں، شارب اگر اپنے حصے کو بیچنا چاہیں گے تو کیا اس دکان کی تقسیم ممکن ہے؟ جو بس ایک دم چھوٹی سی جگہ میں ہو، یہ جو میز کی جگہ ہے دیکھیے کہ نہیں، ایسی دکانیں جو ایک دم کونے کترے میں چھوٹی چھوٹی جگہ میں بیٹھی ہوتی ہیں. صحیح. تو ایسی صورت میں کیا پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو سامان ہے، جو ملکیت ہے، وہ کیا ہو، قابل تقسیم ہو. دوسری شرط پڑھیے آپ کے ساتھ، کیسا پڑھیے آپ؟ سکینہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن يَنْتَقِلُوا، نہ ان جو کیا کرتا ہے، ہاں منصوب. ہاں تو منسوخ کریے آپ. وَأَن يَنْتَقِلَ الْحِصَّةُ بِالْبَيْعِ، بالبیع. ان ينتقل الحصة بالبیع. شفعہ تب صحیح ہوگا جب بیچنے کے ذریعے حصہ منتقل ہو. ایک چیز میں پارٹنر ہے کون کون، شارب اور غلام علی. تو شارب اپنا حصہ بیچیں گے تب جا کے شفعہ ہوگا ان کا، غلام علی کا. لیکن اگر شارب ہبہ کر دیں، شارب وقف کر دیں اور وقت کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے تو پھر شفاعہ کا حق نہیں ہے غلام علی کو. یعنی بیع کے ذریعے منتقل ہونا چاہیے حصہ. چلیے آپ پڑھیے فرقان صاحب. مشاعن وَأَن يَكُونَ الْبَيْعُ مُشَاعًا، کہ بیع مشاع ہو، مع الشفیع حال البیع. کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی سامان 2 لوگوں کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مشاع سے مراد کیا ہوتا ہے، ایک ہے معین، ایک ہے مشاع. یہ مکان ہے، اس مکان میں پارٹنر ہیں کون کون، غلام علی اور شاربی کی مثال لے لیں. غلام علی اور شارب اس مکان کے پارٹنر ہیں، ان دونوں کا مکان ہے. لیکن پارٹنر دونوں 50-50% کے، آدھا پیسہ ان کا آدھا ان کا ہے. لیکن آدھا ہے، کہاں سے آدھا ہے یہ معین نہیں ہے کہ آگے کے 2 کمرے ان کے ہیں، پیچھے کے ان کے ہیں، کہ ایک ان کا ہے اور ایک ان کا ہے. اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں ہے. 2 حصے ہیں لیکن وہ حصہ کیا ہے، مشاع ہے، عام ہے، معین نہیں، آگے کا، پیچھے کا، دائیں کا، بائیں کا. صحیح. اس طرح سے تو ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو سامان ہو، جو چیز ہو، جو جگہ ہو، وہ کیا ہو، اس میں پارٹنر مشاع ہو. ٹھیک ہے، یعنی ہے لیکن کہاں پہ ہے یہ معین نہ ہو. کوئی کھیت لیا، کھیت ہے بھائی، ہم نے بھی پیسہ دیا، فرقان نے بھی پیسہ دیا، دونوں نے آدھا آدھا پیسہ لگایا. اب آدھا کہاں سے، پیچھے والا میں لوں گا کہ یہ لیں گے، کہ دونوں سیدھے سیدھے لیں گے. پتا چلا آگے سے فرنٹ اتنا کم ہے کہ اگر اس کو 2 حصوں میں بانٹا جائے گا تو فرنٹ کا کوئی مزہ نہیں آئے گا. سامنے سے جگہ چھوٹی ہے، پیچھے سے کیا ہے، بڑی ہے. تو تقسیم کس اعتبار سے کی جائے، ہے کہ نہیں؟ ہیں دونوں پارٹنر لیکن کہاں کس کا ہے یہ معین نہیں ہے. تو وہی کہہ رہا ہے یکون البیع مشاعا، کہ بیع کیا ہونا چاہیے، مشاع ہونی چاہیے، یعنی عام ہونی چاہیے، مع الشفیع، شفیع کے ساتھ حال البیع. اب میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات یہاں تک ممکن. وَأَن يَكُونَ شَرِيكًا فِي الطَّرِيقِ وَالنَّهْرِ وَالسَّاقِيَةِ،
یہاں پہ دیکھیں کوئی کوئی جگہ ہوتی ہے کہ اس کا راستہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا نہر ہے، آپ کا کھیت ہے، اس کے لیے نہر ہے، وہ نہر بنوائی ہے تو نہر میں بھی شریک ہونا چاہیے، راستے میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ ساقیہ کہتے ہیں زمین کے نیچے سے، اگر آپ نے لال قلعے وغیرہ میں گئے ہوں گے تو ایسے جگہ اوپر سے پتھر رہتا، نیچے سے پانی جاتا، اس کو ساقیہ بولتے ہیں، کہ جس کے ذریعے پیڑوں وغیرہ کو پانی پہنچایا جاتا تھا، پھلواریوں کو، صحیح؟ تو وہ تمام چیزیں کیا ہوں، ان تمام میں آپ پارٹنر ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا ہو یا کوئی اور اس میں پارٹنر ہو، بلکہ وہ راستہ بنا تو راستے میں بھی آپ لوگ شریک ہیں، صحیح ہے؟ کوئی نہر آپ نے بنوائی اپنے کھیت کے لیے، باغ کے لیے، اس نہر میں آپ شریک ہیں، دونوں نے خرچ کیا ہے۔ ساقیہ بنوایا یعنی پرنالا کوئی ایسا بنوایا کہ جس سے پانی دیا جا رہا ہے پھلواریوں کو، پیڑوں کو، اور دونوں نے اس پہ خرچہ کیا ہے، تو اس میں بھی آپ شریک ہونے چاہیے۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ دونوں پارٹنر کیا ہوں، ان چیزوں میں بھی شریک ہوں۔ وَأَن لَا يَزِيدَ الشُّرَكَاءُ عَلَىٰ اثْنَيْنِ، ایک اور شرط ہے کہ دو سے زیادہ پارٹنر نہ ہو، ورنہ تو شفعہ نہیں ہوگا۔ وَأَن يَكُونَ الشَّرِيكُ قَادِرًا عَلَيْهِ، کیا مطلب ہوا؟ ان یکون الشریک قادرا علیہ، کہ شریک کیا ہو، قادر ہو۔ قادر سے مراد ہے کہ شارب اور غلام علی پارٹنر ہیں، شارب لے رہے ہیں، غلام علی اپنا حصہ بیچ رہے ہیں، تو شارب کے پاس پیسہ ہونا چاہیے کہ ان کو پیسہ دے دیں، صحیح؟ تو وہی بات کہہ رہے ہیں، یکون الشریک قادرا علیہ یعنی علی اعطاء الثمن۔ وَأَن يُطَالِبَ، ٹھیک ہے، وَأَن يُطَالِبَ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ الْمُكْنَى، اور امکان کے ہوتے ہوئے فوراً قیمت کا کیا کرے گا، مطالبہ کرے گا، کہ وہ قیمت اس کو کیا دے دے، ابھی دے دے۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ ایک انسان کسی اور ملک میں ہے، دوسرا انسان یہاں پر ہے، پھر اگر وہ بیچ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اس کا شفعہ قرار نہیں پائے گا۔ امکان کی صورت میں ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، مثلا ایک انسان عراق میں بیٹھا ہے، ایک ایران میں بیٹھا ہے، تو ایران والا اگر شفعہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا، عراق والے کو ایران آنا ہوگا یا ایران والے کو عراق جانا ہوگا، تاکہ دونوں پارٹنر ایک جگہ پر ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ولو باع صاحب الشقص الطالق، انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔